ہمارے خاندان میں ہم شادی کریں گے، اپنے خاندان میں کریں گے۔ تو خاندان میں شادی کرنے کی وجہ سے چونکہ پھر دائرہ محدود ہو گیا، آپشنز تھوڑی رہ گئی، تو پھر خاندان میں مناسب شادی کے لیے رشتہ نہیں مل رہا۔ اس سلسلے میں بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم جاٹ ہیں تو جاٹوں میں رشتہ نہیں مل رہا، ہم ارائی ہیں تو ارائیوں میں رشتہ نہیں مل رہا، ہم شیخ ہیں تو شیخوں میں رشتہ نہیں مل رہا۔ بس یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ چاہے مومن غلام مل جائے تو اس سے کرو، مومن غلام مل جائے اس سے شادی کرو، غلام سے شادی کرو۔ یعنی آج ہمارا ناک بہت اونچا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اونچی ذات کے ہیں، جی ہم تو شیخ ہیں، ہم تو جٹ ہیں، ہم تو ارائی ہیں، جی ہم تو فلاں ہیں، لہٰذا ان سے کیوں شادی کریں، یہ تو ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ان کی تو ذات نیچی ہے، ہماری ذات اونچی ہے۔ اس جہالت کے اندر اور اس بے وقوفی کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں ایمان والا، یعنی اچھے ایمان والا، اچھے اخلاق والا غلام مل جائے تو کرو شادی۔ اور حضور نے کر کے دکھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائی، اور اس شادی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یعنی ایسی شادی ہے کہ وہ شادی کس نے کی اور کس سے ہوئی اور کس نے کروائی، اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آپ 22واں سپارہ پڑھیں تو 22ویں سپارے کا دوسرا رکوع جو ہے وہ سارے کا سارا اسی شادی کے بارے میں ہے۔ 22ویں سپارے کا دوسرا رکوع، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت زید ابن حارثہ، یہ بات غور سے سننے والی، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق مبارک کھل کر سامنے آتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شام سے تعلق رکھتے تھے، سیریا سے۔ وہاں لڑائی ہوئی دو خاندانوں کی، یا دو گروہوں کی، یا دو لشکروں کی، تو یہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو گرفتار ہو جاتا تھا اس کو وہ چاہتے تو آگے فروخت کر دیتے تھے، غلام بن جاتا تھا اور اس کو وہ بیچ دیتے تھے۔ تو ایسے ہی ان کو بیچ دیا گیا، وہ بک گئے، آگے لوگوں نے خرید لیا، اور پھر آگے جنہوں نے خریدا وہ اس کو اٹھا کر مکہ شریف میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہا تھا۔ کیسے اسباب بنتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے کہ شام سے گرفتار ہوئے، قیدی بنے، غلام بنے، اور مکہ میں لائے گئے۔ مکہ میں لائے گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خرید لیا۔ اس وقت ان کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں حضرت خدیجہ کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے غلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک کر دیا کہ آج سے لے کر یہ آپ کا غلام ہے۔ یوں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی شفقت فرماتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اپنے غلام کا اتنا اعزاز کرتے تھے کہ ان کو ساری باتیں ہی بھول گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے ان کو ایسا آپ کا دیوانہ کر دیا کہ بس وہ حضور کے ہی ہو گئے۔ ان کے والد اور ان کا چچا ان کو ٹریس کر رہے تھے کہ وہ کہاں گئے، پوچھا لوگوں سے کہ کہاں بکے تھے، پتہ چلا کہ جن لوگوں نے خریدا تھا وہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، تو وہ شام سے مکہ آ گئے، پیچھا کرتے ہوئے مکہ میں آ گئے۔ یہاں آ کر پوچھا کہ یہاں کوئی زید بن حارثہ کے نام کا کوئی لڑکا ہے، کوئی غلام ہے؟ بتایا گیا ہے۔ کس کا ہے؟ اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا کہ ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، ہم اس کے والد اور چچا ہیں، آپ جتنی رقم لینا چاہتے ہیں ہم سے لے لیں اور اس غلام کو آزاد کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں توڑنے والا نہیں، میں جوڑنے والا ہوں۔ میں توڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تمہارا بیٹا ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ایک پیسہ بھی میں نہیں لینا چاہتا، بس اس کو لے جاؤ۔ حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا، جی کہنے لگے
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مہربان ہوئے, آپ نے فرمایا کہ میں اس کو زبردستی نہیں بھیجنے والا, اگر یہ نہیں جاتا تو میں اس کو زبردستی کیسے بھیجوں. وہ بھی بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ساتھ اس کی محبت دیکھ کر اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو زبردستی نہیں لے جائیں گے. اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ رہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر, کعبہ کی حتیم میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ مکے والو, اے قریشو, اے قریش کے لوگوں سن لو, آج کے بعد زید میرا غلام نہیں, آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. جی, زید میرا بیٹا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ جاؤ اور اپنے خاندان سے مل آؤ اور مل کر واپس آ جانا. چنانچہ وہ گئے اور مل کر واپس آ گئے. پھر ایسے واپس آئے کہ دوبارہ پھر نہیں گئے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے. پھر ہجرت کی, پھر مدینہ طیبہ میں آئے اور مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید پر اتنا احسان کیا کہ ایک تو اپنا بیٹا بنایا اور دوسرا اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح کیا. یعنی قریش خاندان کی لڑکی کا نکاح آپ کی پھپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. مدینہ شریف میں ان کی قبر مبارک ہے. جنت البقیع میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پھپھیوں کی قبریں اکٹھی بنی ہوئی ہیں, حضرت صفیہ کی اور حضرت ام البنین کی اور حضرت عاتقہ کی رضی اللہ تعالی عنہن, تینوں شروع میں آتی ہیں. تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی ہیں, ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا نکاح قریش اعلیٰ, جو پورے عرب کا سب سے اعلیٰ خاندان تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا, آپ نے اپنے خاندان کی لڑکی کا نکاح ایک غلام سے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر, جو میں بتا رہا ہوں یہ اس رکوع میں ساری باتیں ہیں. پھر کیا ہوا, 1 سال شادی رہی. حضرت زینب کا مزاج جو تھا وہ حضرت زید کے ساتھ نہ ملا, آپس میں ان کی طبیعت نہ ملی. طبیعتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ ملانے والا ہے, نہ ملی. تو حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں سورہ احزاب کے, کہ آپ فرما رہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَاهُ. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا, زبان پر نہیں لائے, دل میں تھا کہ اگر یہ آپس میں نہیں رہنا چاہتے اور زید اس کو نہیں رکھنا چاہتا اور وہ بھی زید کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو اگر یہ طلاق دے دے گا تو میں اس سے شادی کر سکتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے, مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, تو اللہ نے اس کو ظاہر کیا. بہرحال جب انہوں نے طلاق دی تو رب فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. جب زید نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو اے محبوب ہم نے آپ کا نکاح اس عورت کے ساتھ کیا. رب تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا, اے نبی تو نے نکاح نہ کیا, زوجناکہا, ہم نے تیرا نکاح کیا. تو یہ نکاح پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, لیکن پہلے زید کے ساتھ ہوا. اور یہ زید ہے تنہا اس ساری امت میں سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت میں سے تنہا حضرت زید ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے. سب سے افضل اس امت میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت کے اندر سب سے افضل شخص کون ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، فاروق اعظم کا نام قرآن میں نہیں ہے، عثمان غنی کا نام قرآن میں نہیں ہے، جناب حیدر کرار کا نام قرآن میں نہیں ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نام آیا ہے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے چھوڑ دیا تو ہم نے اس عورت سے آپ کا نکاح کیا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو عزیزو کہ یہ اتنا بڑا کیوں اہم ہے کہ اس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بلندی اور پستی اور ذات اور پات کی ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور بتایا ہے کہ اگر اللہ کا رسول اور خود رب العالمین یہ حکم فرما رہے ہیں کہ قریش کے خاندان کی لڑکی ایک غلام کے ساتھ بیاہی جائے، اگر یہ ہو سکتا ہے تو تم بھی ذات پات کی وجہ سے رشتوں کو مت کاٹو، اور جہاں بھی اچھا رشتہ ملے وہاں رشتہ کرو، چاہے وہ کسی خاندان سے ہو، کیونکہ یہ ذات پات صرف اس دنیا کے اندر ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے پھر ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں۔